مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام هم قوم لا يشقى بهم جليسهم. صدق نبينا الكريم. وقت بہت نازک ہے، مختصر ہے، بغیر تمہید کے دو باتیں عرض کر دیتا ہوں. ایک بات ان خوش نصیب والدین سے، سرپرستان سے اور اس ادارے کے معاونین سے کہ آپ نے جو تعاون جانی، مالی، بدنی اس عظیم مرکز، اس عظیم علمی ادارے کے ساتھ کیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ یقیناً قبول ہے. چونکہ قبولیت کی نشانی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے یہ چمکتے ستارے ہیں، جنہوں نے ایک طویل دورانیہ تعلیم کا مکمل کر کے، صعوبتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا اور آج یہ دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ آپ خوش نصیب ہیں اور آپ سے یہ توقع ہے کہ آئندہ بھی حضرت ہمارے مخدوم حضرت قاری عبدالکریم صاحب دامت برکاتہم ان کے دست و بازو بنیں گے اور اپنے لیے آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ اکٹھے کریں گے. دوسری گزارش اپنے طلباء کرام سے، آپ جس میدان میں جا رہے ہیں وہ فتنوں کا میدان ہے، وہ بہت پرخار میدان ہے. اس میدان میں آپ کو سہولتیں نہیں ملیں گی. روز اول سے انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے آقا حضور انور صلی اللہ، یہ عاشقوں کا مجمع ہے، ذرا درود شریف کی آواز آنی چاہیے. صلی اللہ، اور زور سے کہہ دیں صلی اللہ. کیونکہ ابھی میرے بعد ہمارے سرپرست، ہمارے مخدوم حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم تشریف لائیں گے اور ان کے کلمات ہم سنیں گے، تو ان کو یہ سبق یاد دہانی کرانی نہ پڑے، ہمیں دوبارہ یاد نہ کرانا پڑے، اس لیے میں یاد کرا دیتا ہوں. جب آقا کا مبارک نام آئے، اور یہ ہے بھی ختم بخاری شریف کی تقریب، حدیث سے مناسبت ہے، تو اس لیے جب آقا کا مبارک نام آئے تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ 50 فائدے اس ایک درود شریف پہ ملتے ہیں. وقت نہیں ہے، میں بس صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، 50 فائدے. اور اس سے بڑھ کر فائدہ یہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جو بارگاہ اقدس میں پیش ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ بھیجا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے کہ میری وجہ سے میرے باپ کی بھی حاضری لگ جاتی ہے اور میرے لیے وہاں سے دعا اور استغفار ہوتی ہے. ہم بزرگوں سے دعائیں لیتے ہیں، ہم والدین سے دعائیں لے کر اپنے کو سعادت مند سمجھتے ہیں، اور جس کے لیے بارگاہ اقدس سے دعائیں ہوں اور وہاں سے استغفار ہو تو اس کی قبولیت میں کیا شک ہے، اس کی بخشش اور مغفرت میں کیا شک ہے. اس لیے جب بھی محبوب کا نام آئے تو پتہ چلنا چاہیے یہ عاشقوں کا مجمع ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے عزیز طلبہ سے عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت بھاری ذمہ داری عائد کر دی ہے. آنے والا کل آپ حضرات کا ہے اور آپ پر اساتذہ نے اعتماد کیا، ان اکابر نے آج آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کی سرپرستی اور آپ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں حاضر ہوئے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ہی ایک تقریب کے موقع پر اپنے طلبہ سے فرمایا، اپنا عمامہ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ اس کی لاج رکھنا، مجھے بھی رکھنی ہے، آپ کو بھی رکھنی ہے. میرے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس مسجد میں، اس ملک میں یہ مدارس، یہ مساجد، یہ خانقاہیں اور یہ ان کو آباد کرنے والی یہ مبارک ہستیاں موجود ہیں. اگر یہ نہ ہوتی، خدا کی قسم اس ملک میں سرخ کفر ہوتا. یہ ان کی برکتیں ہیں، یہ ان کی عنایتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس بھی دیے، یہ مساجد بھی دیے، اور جہاں تک ان کو ختم کرنے، ان کو مٹانے کی بات ہے تو وہ ان کے بڑے بڑے مشرف بھی مکے لہراتا ہوا چلا گیا. قیامت تک انشاءاللہ یہ باقی رہیں گے. ان کو ختم کرنے والے، سازشیں کرنے والے وہ مٹ جائیں گے. اور آخری نصیحت اپنے فضلاء سے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں ذکر خیر ہوا، حضرت محمد المجید صاحب دامت برکاتہم نے کیا. شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں فضلائے دارالعلوم کو اختتام بخاری کے موقع پر فرمایا
کہ علوم جتنے تھے وہ آپ نے یہاں پڑھ لیے، وہ حاصل کر لیے، سارے کے سارے علوم۔ اب اپنے باطن کی طرف توجہ دو، اور اس کو باطن کیسے منور ہوتا ہے؟ اللہ والوں کے جوتوں سے ہوتا ہے، خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ تمہیں دیوبند سے لاہور جاؤ اور شیرا والا گیٹ پر اللہ کا ایک شیر احمد علی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ان سے اپنے دل پر اللہ اللہ کی ضربیں لگواؤ، انشاءاللہ حضرت قاری صاحب اس پہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے میزبانوں کو، حضرت قاری صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس گلشن میں ہمیں مدعو کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔